ہر وہ بندہ جو سوچ سکتا ہے، جو سینسٹیو ہے، جو اس ملک سے پیار کرتا ہے، جو اس ملک کے مستقبل سے امید وابستہ رکھنا چاہتا ہے، وہ میرا خیال ہے اسی نتیجے کے اوپر پہنچا ہے کہ آج یہ ریاست جو ہے وہ کسی شخص واحد، ایک شخص واحد کی دکتات کی تابع ہو چکی ہوئی ہے۔ کچھ دن پہلے 8 مئی کو میرا خیال ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، میں نے اس کا جواب تو دیا تھا، لیکن ایک دو چیزیں تھیں جو کہ رہ گئی تھی۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو یہ بھاشن تھا، یہ واز تھا، یہ ایک سیاسی بھاشن اور سیاسی واز تھا جو کسی صورت میں پاکستان کے ایک آئینی ادارے جو اپولیٹیکل ہے، جس کا سیاست سے کوئی عمل دخل نہیں ہے، جن کی جو اوتھ آف آفس ہے وہ بھی اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ وہ سیاست میں عمل دخل نہیں دے سکتے، ان کے پلیٹ فارم سے اس قسم کا جو لیکچر جو ڈیلیور ہونا جو ہے وہ اپنے تئیں، اور شاید اس پوائنٹ کو شعیب شاہین صاحب بعد میں اس کے اوپر فردر روشنی ڈال سکیں، لیکن میری ناچیز رائے میں یہ اپنے تئیں پاکستان کے آئین اور قانون کی وائلیشن تھی، بلیٹنٹ وائلیشن تھی۔ ایک سیاسی بیان آئی ایس پی آر کے پلیٹ فارم سے وہ ایک قانون اور آئین کی جو تھی وہ وائلیشن تھی۔ یہ ایسا بیان نہیں آنا چاہیے تھا، خاص کر جبکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو، پاکستان تحریک انصاف کو شروع سے آخر تک نشانہ بنایا گیا اور ان کو ایک انتشاری گروہ کے نام سے تشبیہ دی گئی، اور اس کے اگلے دن جو ہے وہ بڑے الیبریٹ طریقے سے ایک یوم سیاہ منایا گیا، اور وہ یوم سیاہ جو تھا اس میں بھی سارا دن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان کو ٹارگٹ کیا گیا، ورکرز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ جو ہم نے جو پروٹیسٹ کال دی ہوئی تھی پرامن احتجاج کی، وہاں لوگوں کے گھروں کے اوپر حملے کیے گئے، لوگوں کو پکڑا گیا، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ یہ خاص کر پنجاب کی بات کر رہا ہوں، اور کسی ہنڈرنس کے بغیر تو یہ پوسٹ کر رہے ہیں کہ یہ وہ پولیس فورس بن گئی ہے جو کہ ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کے طور کے اوپر جانی جا رہی ہے، اور یہ ان کا رویہ جو ہے وہ میرا خیال ہے ان کے ساتھ ساروں نے وہی سلوک کرنا ہے جو کہ وہ ٹرانسجینڈر کراؤڈ جو ہے نا وہ کر رہا ہے، اور جو آزاد کشمیر میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ ہے۔ تو میرا خیال ہے حالات کو یہ زبردستی اس طرف پش کر رہے ہیں کہ یہ تبھی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں۔ یوم سیاہ کی معرفت سے دوستو، میں یہ ملک کی تاریخ جو ہے نا وہ ایسے بہت سارے انسیڈنٹ سے رقم ہے جو اصل حقیقت میں یوم سیاہ کے طور کے اوپر منائے جانے چاہیے۔ 4 مارشل لاز لگے ان 76 سالوں میں، اور باقی عرصہ جو تھا وہ ڈی فیکٹو مارشل لاز جو ہے، جیسا کہ آج تک ایک ڈی فیکٹو مارشل لا ہے پاکستان میں، اس کے طور کے اوپر جانا جاتا ہے۔ 58 سے 69 تک پہلا مارشل لا لگا، 69 سے 71 تک دوسرا مارشل لا لگا، اور اسی عرصے میں پاکستان 2 لاکھ ہوا۔ کیا کسی ملک کی تاریخ میں ملک کے 2 لاکھ ہونے سے زیادہ سیاہ رات ہو سکتی ہے کوئی؟ ہم سے معافی مانگنے والوں نے کبھی قوم سے اس کے بارے میں معافی مانگی کہ کیا وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے ملک 2 لاکھ ہوا؟ کیوں ایک سیاسی لیڈر جو کہ ایبسولوٹ میجورٹی تھی جس کے پاس، اس کو اقتدار انتقال کرنے کی بجائے فوج نے چڑھائی کی پاکستان کے اس صوبے کے اوپر جو کہ پاکستان کے آدھے سے زیادہ تھا۔ 56% آف پاکستان واز فارمر ایسٹ پاکستان، ناؤ بنگلہ دیش۔ کیا آج تک کسی نے اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی ہے، اس یوم سیاہ کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف سے معافی مانگنے کے تقاضا کر رہے ہیں؟ کیا ضیاء الحق کے دور کی معافی مانگی ہے کسی نے قوم سے؟ یا پرویز مشرف کے دور کی معافی مانگی ہے قوم سے کسی نے، جو ہم سے معافی مانگنے کا تقاضا کر رہے ہیں؟ اور بھی بہت سارے انسیڈنٹس ہیں جو کہ انسان جب بات کرتا ہے تو وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ ہم کس طرف اس ملک کو دھکیل رہے ہیں، کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جو یوم سیاہ ہے سارے، ان کے بارے میں کچھ کمیشنز بھی بنے تھے،
آج بھی کمیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے. حمود الرحمان کمیشن بنا تھا, وہ پڑھنے کے لائق ہے. ہمیں بھی, مجھے کہیں سے کاپی ملی تھی, وہ پڑھی. اس ملک میں وہ رپورٹ پبلش نہیں ہونے دی گئی, پبلک نہیں ہونے دی گئی. کیا اس کے کانٹینٹس کو پڑھ کے وہ لوگ جو رسپانسبل تھے ان اٹراسٹیز کے, وہ قوم سے معافی مانگیں گے؟ چلے, اٹس 50 years too late. لیکن آج بھی وقت ہے کہ قوم سے معافی مانگے ملک کو 2 لاکھ کرنے کے لیے. ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ آئی تھی, کہاں ہے وہ رپورٹ؟ کیوں اس کو پبلک نہیں کیا گیا؟ کیوں اس کے مندرجات کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا؟ کیوں وہ پالیسی ریویژنز نہیں کیے گئے جو کہ اس میں ریکمنڈیشنز کے طور کے اوپر سامنے آئے تھے؟ ایک کمیشن آف انکوائری بنا تھا ان پوسٹ ڈس اپیئرنسز کے اوپر, اس کی رپورٹ بھی آئی ہوئی ہے. کہاں ہے وہ رپورٹ؟ کس نے چھپائی ہوئی ہے؟ کیا اس کے اوپر معافی مانگی گئی قوم سے؟ اور ایک عامی پبلک سکول میں ایک گھناؤنی ٹریجڈی ہوئی تھی. 150 سے زیادہ بچے اور اساتذہ جو تھے ان کو میسکر کیا گیا. پی ٹی آئی تو رسپانسبل نہیں تھی اس کی. کون اس نیگلیجنس کا رسپانسبلٹی لیتا ہے؟ کیا اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی گئی؟ کس نے معافی مانگی تھی؟ کوئی معافی مانگی گئی کسی سے؟ جو آج خاص کر وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی سے پتہ نہیں ناکردہ گناہوں کی سزا کے طور کے اوپر معافی مانگنے کی توقع کر رہے ہیں. رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ بذات خود ایک بلیک ڈے ہے. اس ملک کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس کو بلیک ڈے کے طور کے اوپر یاد کیا جائے گا. پاکستان کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو ایسٹ پاکستان کی سپریشن کو بلیک ڈے کے طور کے اوپر یاد کیا جائے گا. پی ٹی آئی سے کوئی معافی کی توقع نہیں کرے گا. جو تاریخ دان ہیں, اگر کسی وقت انہوں نے انڈیپینڈنٹ تاریخ اس ملک کی لکھی, انفارچونیٹلی اس ملک کی تاریخ بھی ڈسٹارٹ کی گئی ہے, نہیں لکھی گئی ہے. اس ملک میں 3 وزرائے اعظم کو قتل کیا گیا ہے. کیا اس وقت کے حکمرانوں نے معافی مانگی ہے اس سے؟ کیا اس کے اوپر کوئی تحقیقات ہوئیں؟ کیا ان کے محرکات جو ہیں وہ سامنے آئے؟ کیا جنہوں نے مارا وہ سامنے آئے؟ کیا ان کو سزائیں دی گئیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ میرا خیال ہے, آئی ایم شیور کہ آپ سب لوگوں کے دماغوں میں ہوں گے, ذہنوں میں ہوں گے, لیکن ہم میں ہمت نہیں ہوتی کہ ہم بیان کریں. لیکن اب جس طرف اس ملک کو لے جایا جا رہا ہے, میرا خیال ہے وہاں سب کو ہمت کرنی پڑے گی اور بولنا پڑے گا اور ان سوالات کو اٹھانا پڑے گا. اس ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو ایک انتہائی بھونڈی قسم کی جو وہ اسپیچ تھی, جس کی کوئی قانونی اور آئینی جواز نہیں تھا, اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں اگر وہ کمیشن 2014 کے سیٹن کو بھی انویسٹیگیٹ کرے گا اور پارلیمنٹ کے اوپر کوئی اٹیک تھا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے گا. تو میں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا جی کہ ہم بالکل مانتے ہیں اور یہ کمیشن بنائیں. یہ 2014 کے جو بھی ہوا 2014 میں سیٹنٹ ہوا ہے اس کو بھی کریں انویسٹیگیٹ. بالکل پارلیمنٹ کے اوپر جو اٹیک تھا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سائفر کی کنسپریسی کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. اور میں آج دہرانے لگا ہوں, یہ رجیم چینج آپریشن کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. یہ عمران خان کے اوپر جو اٹیمپٹس ہوئیں, قاتلانہ اٹیمپٹس, ان کو بھی انویسٹیگیٹ کریں, جس کا مقدمہ بھی عمران خان کو درج نہیں کروانے دیا گیا تھا. یہ مے 9 کے انسیڈنٹس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. یہ سٹولن مینڈیٹ کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. یہ آڈیو اینڈ ویڈیو لیکس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں, خاص کر جب لوگوں کے بیڈ رومز میں آپ نے ویڈیوز پک کیے ہوئے ہیں, وہ کس آئین اور کس قانون کے تحت ہو رہا ہے, اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. یہ انفورسڈ ڈیورسز جو کروائی گئی, لوگوں کو پکڑ کے ان کو ٹارچر کر کے ان کو زبردستی ان سے پولیٹیکل لائلٹیز چینج کرنے, پولیٹیکل افیلیشنز چینج کرنے کا کیا گیا, اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہوتی رہی ہے پاکستان میں 76 سال, کسی حکومت کو نہیں چلنے دیا گیا, یہ اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. ضرور بنائیں کمیشن. اب میں ان کو یاد دہانی ان کو کراتا رہوں گا کہ انہوں نے مانا ہے کہ ہم کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں, اس کے بعد خاموشی طاری ہے, لیکن ہم ان کو خاموش اس مسئلے کے اوپر نہیں رہنے دیں گے. میں اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ, خاص کر ان کے لیے جو کہ ہمیں انتشاری گروہ کہتے ہیں, میں 3-4 چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو کہ خان صاحب نے اپنی پارٹی کو اور اپنی ذات کو پولیٹیکلی ڈیمیج کیا, لیکن ان کو نظر آ رہا تھا کہ شاید وائلنس ہو جائے, تو انہوں نے وہ جو انیشیٹوز تھے ان کے پولیٹیکل انیشیٹوز ان کو ابورٹ کیا.
10 अप्रैल को नेशन वाइड प्रोटेस्ट जो थी रजीम चेंज के ऑपरेशन के खिलाफ, उनको उन्होंने रोका। 24 मई को हकीकी आज़ादी का लॉन्ग मार्च था, उसको भी उन्होंने 26 मार्च को उन्होंने अबॉर्ट किया, क्योंकि उनको बताया गया था कि इस्लामाबाद पहुंचने के ऊपर वायलेंस हो सकता है। जब खान साहब के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई तो उस वक्त भी वायलेंस की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन इन्होंने, खान साहब ने उनको रोका कि नहीं, कुछ नहीं करना। हकीकी आज़ादी का मार्च रैली जो पिंडी में हुई थी, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रैली, वहां भी वायलेंस की जब उनको इंडिकेशन मिली तो वहां भी उन्होंने बैक ऑफ किया कि नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। और मार्च 8, 2023 को इलेक्शन रैली जो कि पंजाब इलेक्शन कैंपेन की थी, उस वक्त भी ये 5 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां के उन्होंने वायलेंस को प्रीएम्प्ट किया, नहीं होने दिया। अगर वो ना करते तो वायलेंस हो सकता था। तो वो लोग जो कि पीटीआई या इमरान खान के ऊपर वायलेंस की वो एलिगेशन लगाते हैं, उनको इन हकायक जो है उनसे किनारा कशी नहीं करनी चाहिए, उनको जांचना चाहिए और फिर एक ऑब्जेक्टिव तरीके से एनालाइज करके बात करनी चाहिए, बगैर बात करने, बगैर सोचे, बगैर समझे और बगैर डेटा हुए। अगर सिर्फ आप एलिगेशंस लगाएंगे तो फिर रिबटल्स आएंगे, फिर आपसे सवालात होंगे, फिर पूछा जाएगा आपसे कि आपका कॉन्डक्ट क्या रहा है 76 सालों में। आज हम पूछ रहे हैं और हम पूछते रहेंगे। अब ये चीज है, ये वापस होने वाली नहीं है, ये आगे जाएगी। पाकिस्तान, अगर आप इन सारी चीजों को इकट्ठा करें, यकजा करें, तो मेरी एक अदना राय में पाकिस्तान इस वक्त एक हालत जंग में है। और ये जंग जो है वो किसी बैरूनी ताकत ने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत नहीं की, बल्कि ये जो आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं, इंटरनल जो मोटिवेशंस हैं, वो उनकी वजह से आज पाकिस्तान को एक हालत जंग में धकेला गया है, ताकि एज आई ऑलवेज से शख्स वाहिद जो है उसके ताबे किया जाए रियासत को, और वो शख्स वाहिद ही इसको अपनी पसंद की डगर के ऊपर डाले रियासत को और उस तरफ लेके जाए। लेकिन आज जो लेवल ऑफ अवेकनिंग है पाकिस्तान में, उसको अगर सामने रखा जाए तो ये हो नहीं सकता। लेकिन रिसेंटली पंजाब में और आज़ाद कश्मीर में और कपल ऑफ अदर प्लेसेस जहां इंसिडेंट्स आए हैं, हुए हैं, अगर आप उन इंसिडेंट्स को, वायलेंट इंसिडेंट्स को सामने रखेंगे तो आप एक नक्शा खींच सकते हैं अपने ज़हनों में कि मुल्क जो है वो किस तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त मुल्क जो है वो अमन की तरफ नहीं बढ़ रहा। और ये भी आप देखिए, आज IMF की रिपोर्ट जो आई है, उसमें जो स्टेटमेंट आई है, उसमें उन्होंने बड़े क्लियर अंदाज में निशानदेही की है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो एक बहुत बड़ा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है। दैट मीन्स कि ये अल्टीमेटली उनके फैसले के ऊपर भी इंपैक्ट करेगा। हमारे कुछ इंतहाई बरादराना और दोस्त ममालिक के दोस्त जो है पाकिस्तान आ रहे थे, वो वहाँ भी उनके विजिट को भी डिले किया गया है। यह डिले उन्होंने खुद किया है, हमने नहीं किया, उन्होंने किया। लेकिन वो भी ऑब्वियसली को वजूहात होंगी जिसकी वजह से उस विजिट को डिले किया गया है। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इस मुल्क में, वो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वजह है जो हमें नज़र आती है। तो इन चीज़ों को, अगर सब चीज़ों को सामने रखे, तो इस वक्त इस मुल्क को जो हालत जंग में है, मैं कहता हूं कि हालत जंग में है, उसको, वो इसके जख्मों को मजीद खुरचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन जख्मों के ऊपर मरहम रखने की जो है वो एक शिद्दत से ज़रूरत महसूस की जा रही है। और इसके लिए ये जो जंग का समा बनाया गया है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और ये जंग का समा सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में ख़त्म हो सकता है जबकि पाकिस्तान को दोबारा आइन, कानून और इंसाफ के रास्ते के ऊपर चलने दिया जाए। और ये उस सूरत में मुमकिन होगा जबकि शख्स वाहिद जो है वो अपनी जो एक एम्बिशन है उसकी कि वो इस रियासत को अपने ताबे देखना चाहता है, वो उसको कंट्रोल करे, और जो इस मुल्क के जो अफराद हैं, इस मुल्क के जो इदारे हैं, उनको आज़ाद करे ताकि वो मुल्क को आगे ले जा सकें। मैं आखिर में कुछ 2-4 बातें और करूँगा, लेकिन मेरी जो इस वक्त ख्वाहिश है और मैं चाहूँगा कि इसको आप ज़रूर ब्रॉडकास्ट करें, वो ये है कि ये मुल्क जो है इस वक्त, इसको हीलिंग टच चाहिए और इसके ज़ख्मों के ऊपर मज़ीद नमक पाशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क बहुत कमज़ोर हो चुका हुआ है। ये बहुत इनफीबल्ड मुल्क है इस वक्त। ये मुल्क इकनॉमिक कैप्टिव है इस वक्त। जो दुनिया में $1-1 बिलियन के लिए ये अपना कशकोल लेके बैठे हैं अपने दोस्त ममालिक के और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के,
کہ دروں کے اوپر بیٹھے ہوئے صرف بھیک مانگ رہے ہیں، اور اس وقت کوئی پاکستان کو بھیک بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ حالت کے اوپر کس نے پہنچایا ہے اس ملک کو 2 سال میں؟ کیوں پہنچایا ہے؟ کیا ان کے مقاصد ہیں؟ لیفٹیننٹ جنرل طارق خان نے ابھی ایک آرٹیکل لکھا ہے، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، وہ انہوں نے بالکل کلیم کیا ہے ود ڈیٹا اینڈ ادر فیکٹرز کہ پاکستان از بینگ پش ٹورڈز ڈی نیوکلرائزیشن۔ دیٹ مینس کہ جی آپ کے جو نیوکلیر ایسٹس ہیں ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے ملک کے ایسٹس تو بیچ رہے ہیں، ہر ایسٹ اس وقت جو ہے وہ اپ فار سیل ہے، ہر ایسٹ، تاکہ آپ 1 2 3 بلین ڈالرز اور اکٹھے کر کے ملک کو اور 2 4 6 مہینے کے لیے چلا سکیں۔ لیکن یہ ملک نہیں چلے گا ایسے، یہ نہیں چل سکتا ہے۔ تو ہماری استدعا جو ہے صاحب اقتدار لوگوں سے صرف یہ ہے that they should take a step back and think about the country، ملک کے بارے میں سوچیں اور دیکھیں کہ کیا وہ غلط فیصلے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، اور کیا وہ غلط فیصلے ہیں جو کہ وہ کیے جا رہے ہیں، اور ہر گزرنے والا دن جو ہے وہ فردر پرپیچویٹ کر رہے ہیں ان فیصلوں کو۔ یہ پرپیچویشن کا پروسیس اگر جاری رہا تو ملک جو ہے وہ کھوکھلا تو ہو چکا ہوا ہے، وہ خدا نہ کرے وہ بالکل جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہو جائے گا، اور وہ سٹیج ہوگی جب کہ آپ کے پاس کچھ جو ہے نہیں رہے گا بیچنے کو، کچھ نہیں رہے گا گروی رکھنے کو، اور پھر جیسا کہ جنرل طارق خان نے لکھا ہے شاید یہ ڈی نیوکلرائزیشن کی طرف جائے، اور شاید اور بھی بہت کچھ آپ کو کرنا پڑے۔ سو ایک پوٹنٹ ذہن کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس سٹیج کے اوپر پہنچنے سے پہلے ری تھنک کریں اور سوچیں کہ کیا وہ فیکٹرز ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے، اور کس طریقے سے ان فیکٹرز کو ریورس کیا جا سکتا ہے تاکہ ملک آئین قانون اور انصاف کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق فنکشن ہو سکے۔ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے دوست کہ وہ آج جو اسالٹ ہو رہا ہے جوڈیشری کے اوپر، اس سلسلے میں آپ کو آگاہ کریں، اینڈ دین آئی ول ٹیک another couple of minutes